السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوریز ورلڈ۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ روزرار کہانی کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے میزبان۔ رات کے 10 بجے ایک جھٹکا لگنے سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ہڑبڑا کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ایک پرانا ویران اور بدحال ریلوے اسٹیشن دکھائی دیا۔ میں اور باقی مسافر حیران تھے کہ 2 دن سے مسلسل چلتی ٹرین اس ویرانے میں آخر کیوں رکی ہے۔ میں نے اپنا سامان سنبھالا اور اٹھ کر کنڈکٹر کے پاس جا کر پوچھا، ہم یہاں کتنی دیر تک رکیں گے؟ وہ بولا، جناب انجن میں کچھ مسئلہ ہوا ہے، امید ہے 10-15 منٹ میں ٹھیک ہو جائے۔ میں نے پوچھا، کیا میں تھوڑی دیر چہل قدمی کر لوں؟ کچھ دیر میں آ جاؤں گا۔ ابھی میں بات مکمل ہی کر پایا تھا کہ 4-5 لڑکے ٹرین سے اتر کر اپنی کمر سیدھی کرنے لگے۔ کنڈکٹر نے میری طرف دیکھ کر نیم غنودی جیسے عالم میں کہا، ٹھیک ہے، ٹرین کی سیٹی بجانے پر آ جانا، ورنہ تمہارا سامان اس ویرانے اسٹیشن پر اتار کر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ ان لڑکوں سے بھی مخاطب ہوا اور انہیں بھی میری طرح تنبیہ کی۔ میں اپنا ضروری سامان ہاتھ میں پکڑ کر ٹرین سے اتر گیا۔ چودھویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بہت بھلے لگ رہے تھے۔ یہ اسٹیشن اپنے دور کی شاندار عمارت تصور کی جاتی ہوگی، کیونکہ اس کے کھنڈر بھی بہت سی کہانیاں بیان کر رہے تھے۔ اس کے صرف ایک کمرے میں لالٹین جل رہی تھی، جہاں ایک بوڑھا اسٹیشن ماسٹر اور اس کا ساتھی گارڈ بیٹھا ہوا تھا۔ باقی تمام اسٹیشن کھیتوں سے گھرا ہوا تھا۔ میں ارد گرد کا جائزہ لے کر اسٹیشن سے باہر نکل آیا۔ یہاں کھیتوں کو دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں خوبصورت چاندنی اور ٹھنڈی ہوا میں کھیتوں کو عبور کرتا ہوا رہائشی علاقے تک آ گیا۔ یہاں کافی فاصلے پر کچھ عالیشان کوٹھیاں تھیں جو قدیم طرز پر بنی تھیں۔ ان کے پاس ہی ایک بستی کے آثار بھی نظر آ رہے تھے جو غالباً مقامی کسانوں کے جھونپڑوں پر مشتمل تھی۔ ایک جگہ مجھے ایک درخت نظر آیا جو اس طرح سے گرا ہوا تھا کہ بآسانی 2 سے 4 آدمی اس پر بیٹھ سکتے تھے۔ میں موسم کا لطف اٹھانے وہاں بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور ٹرین کی دوسری دفعہ سیٹی بجانے پر میں بوکھلا کر اٹھا اور اسٹیشن کی طرف اندھا دھند بھاگنے لگا۔ وہاں پہنچا تو ٹرین کی آخری سرخ بتی میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ میں بے بسی کے عالم میں خود کو کوسنے لگا۔ اتنے میں اسٹیشن ماسٹر نے مجھے آواز دی، بابو صاحب ادھر آئیے۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ اس کی کھڑکی کے پاس گیا۔ وہ بولا، جناب گاڑی آپ کے انتظار میں پورے 5 منٹ کھڑی رہی، آخر کنڈکٹر نے آپ کا سامان میرے حوالے کر کے ٹرین چلوا دی۔ میں نے ایک طرف پڑے اپنے سفری بیگ کو دیکھا اور پھر اسٹیشن ماسٹر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، جناب دراصل میری آنکھ لگ گئی تھی، اب بتائیے کہ اگلی ٹرین کب آئے گی؟ اسٹیشن ماسٹر اپنی بڑی بڑی آنکھیں نکال کر بولا، جناب یہ ویران اور اجاڑ اسٹیشن سے مال گاڑیوں کے لیے ہے، مسافر ٹرینیں تو صرف کبھی کبھار ہی ادھر کا رخ کرتی ہیں، وہ بھی غلطی سے۔ پھر دوبارہ کہا، خیر آپ کی قسمت اچھی ہے کہ صبح 11 بجے ایک اور مسافر ٹرین آئے گی، آپ کو ہم اس میں سوار کروا دیں گے۔ میں نے پوچھا، تب تک میں کہاں رکوں گا؟ گارڈ نے جواب دیا، جناب آپ کو تو یہاں کوئی بھی سہولت نہیں ملے گی، ہم بھی تھوڑی دیر بعد اپنے گھر چلے جائیں گے اور صبح صبح آ جائیں گے۔ بہتر ہوگا کہ آپ آک فیلڈ کے کسی کسان کے گھر رات گزار لیں، وہ آپ کو کچھ سہولیات دے دیں گے۔ میں نے چونک کر کہا، کیا کہا، آک فیلڈ؟ وہ بولا، ہاں یہ آک فیلڈ اسٹیشن ہے۔ میرا ذہن اچانک چند ماہ پہلے کے واقعات سے بھر گیا، جب میرے یونیورسٹی میں آخری دن تھے اور وہاں میرا سب سے گہرا دوست فیروز اجمل بھی اپنے گاؤں واپس جانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس کا تعلق بھی آک فیلڈ سے تھا۔ اس نے بارہا مجھے اپنے گاؤں چلنے کی دعوت دی، مگر میں ٹالتا رہا۔ آج قسمت مجھے خود اس کے گاؤں لے آئی تھی۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر سے پوچھا، جناب کیا یہاں چودھری اجمل رہتے ہیں جن کا بیٹا فیروز اجمل کچھ ماہ قبل اپنی پڑھائی مکمل کر کے لوٹا ہے؟ میری بات سن کر دونوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ پھر گارڈ نے کہا، ہاں اسٹیشن سے کچھ فاصلے پر موجود کوٹھیوں میں سے سفید سنگ مرمر کی آخری کوٹھی انہی کی ہے۔ میں نے ان کی مزید کوئی بات نہ سنی اور اپنا سامان اٹھا کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گارڈ کی بتائی ہوئی کوٹھی کے سامنے جا پہنچا۔ یہ کوٹھی باقی کوٹھیوں کی نسبت کافی عالیشان تھی، مگر وہاں سے صرف مدھم سی روشنی باہر آ رہی تھی۔ اس کے سامنے جنگلی جڑی بوٹیاں اگ چکی تھیں، جیسے کافی عرصے سے اس کی صفائی نہیں کی گئی ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ بجایا، جس کی آواز پورے گھر میں گونج اٹھی۔ کچھ دیر بعد قدموں کی آواز سنائی دی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ اندر مدھم سی روشنی میں ایک دبلا پتلا لڑکا باہر آیا۔ یہ فیروز ہی تھا۔ مجھے اسے پہچاننے میں دقت ہو رہی تھی، کیونکہ اس کا رنگ اٹھ چکا تھا اور جسم بھی لاغر اور کمزور ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور پھر آدم آدم کہتا ہوا مجھ سے لپٹ گیا۔ پھر بولا، یار تم اچانک سچ پوچھوں تو مجھے تمہاری آمد سے بہت خوشی ہوئی ہے، چلو اندر چلو۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا سامان اٹھا لیا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش بھی کی، مگر وہ سامان اٹھا کر اندر چل پڑا۔ میں اس کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوا۔
اندر ایک ہال تھا جس کے ارد گرد کافی کمرے تھے اور وسط میں ایک میز پڑی تھی جس کے اوپر ایک خوبصورت فانوس روشن تھا۔ اچانک ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور اندھیرے میں سے 3 افراد نکل کر ہماری جانب بڑھے۔ فانوس کی روشنی میں نے دیکھا کہ وہ فیروز کے والدین اور ایک چھوٹا بچہ تھا۔ فیروز نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، امی ابو، یہ آدم ہے میرا دوست۔ اس کی والدہ نے آگے بڑھ کر شفقت سے کہا، خوش آمدید بیٹا، اسے اپنا گھر سمجھنا، فیروز تمہارا بہت ذکر کرتا ہے۔ فیروز نے 8 سالہ بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ میرا بھائی باسط ہے۔ میں اسے پیار کرنے کے لیے آگے بڑھا مگر وہ بھاگ کر اپنی ماں کے پیچھے چھپ گیا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا اپنے دوست کو اس کا کمرہ دکھاؤ۔ میں فیروز کے والد کو سلام کر کے فیروز کے ساتھ اوپری منزل کی طرف چل پڑا۔ وہاں بھی کئی کمرے تھے۔ ان میں سے ایک کمرہ کھول کر فیروز نے میرا سامان وہاں رکھا اور کہا، تم تازہ دم ہو جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ میں منہ ہاتھ دھو کر پلنگ کے سامنے لگے بڑے سے آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہا تھا اور نیچے ہونے والے ایک انوکھے واقعے کے بارے میں بھی سوچنے لگا۔ وہ یہ کہ جب میں اور فیروز فانوس کے نیچے کھڑے تھے تو میرا اور اس کا سایہ تو بن رہا تھا مگر اس کے والدین اور بھائی کا سایہ بالکل بھی نہیں تھا۔ میں اسے اپنا وہم سمجھ رہا تھا کہ اتنے میں شیشے میں سے نظر آیا کہ کسی نے دروازہ کھولا ہے اور بند کیا ہے مگر کوئی اندر نہیں آیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ میرے پیچھے باسط کھڑا عجیب انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اتنے میں فیروز بھی کمرے میں داخل ہوا اور بولا، چلو کھانا لگ گیا ہے، نیچے چلتے ہیں، نسیم آنٹی نے کھانا لگا دیا ہے۔ اتنے میں باسط مسکراتا ہوا باہر نکل گیا اور میں بھی فیروز کے ساتھ نیچے آ گیا جہاں میز پر اس کے والدین کھانے کے لیے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ کھانے کے دوران میں نے اپنے آنے کی وجہ بتائی اور یہ بھی کہ میں صبح چلا جاؤں گا۔ فیروز نے رکنے کے لیے اصرار کیا مگر میں صرف مسکرا کر رہ گیا۔ کھانا بہت لذیذ تھا، ایسا کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ کھانے کے دوران میں نے یہ دیکھا کہ میرے اور فیروز کے علاوہ کوئی اور کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ میں اپنا کھانا کھا کر اوپر چلا گیا جہاں کافی دیر فیروز سے باتیں کرتا رہا۔ آخر وہ بھی چلا گیا اور کچھ دیر بعد میں بھی سو گیا۔ رات کے تیسرے پہر مجھے سردی محسوس ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں ابھی اسے بند کرنے کے لیے اٹھنے ہی لگا تھا کہ کمرے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں فوراً بستر پر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ اچانک دروازہ کھلا اور باسط اندر آیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے والدین بھی اندر آ گئے۔ باسط میرے قریب آیا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ برف سے زیادہ ٹھنڈے معلوم ہو رہے تھے مگر میں ضبط کیے لیٹا رہا۔ پھر اس کی والدہ آگے بڑھیں اور اپنے ہاتھ سے کوئی چیز میرے سرہانے رکھ دی۔ مجھے لگا جیسے انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ میں در حقیقت جاگ رہا ہوں۔ پھر فیروز کے والد نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ان کے زرد چہرے اور پتھرائی ہوئی آنکھیں اور ٹھنڈے جسم مجھ پر خوف اور دہشت طاری کر چکے تھے۔ مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ میں کھڑکی بند کر سکوں۔ میں وہیں لیٹی لیٹی سو گیا۔ صبح کے وقت میری آنکھ کھلی۔ میں رات کے واقعے کو خواب سمجھتے ہوئے نہانے چلا گیا۔ جب میں باہر آیا تو فیروز بستر پر میرا ناشتہ لیے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بولا، میں پہلے بھی 2 دفعہ آیا تھا مگر تم سو رہے تھے اس لیے میں نے جگایا نہیں۔ امی نے نسیم آنٹی سے ناشتہ بنوا دیا تھا، کھا لو۔ میں چپ چاپ ناشتہ کرنے لگا۔ اچانک میری نظر سرہانے پڑے لکڑی کے چھوٹے سے خوبصورت ڈبے پر پڑی جو رات کو اس کے والدین رکھ کر گئے تھے۔ میں نے جھجکتے ہوئے اسے اٹھا لیا۔ فیروز نے کہا، والدہ نے یہ تمہارے لیے تحفہ دیا تھا، امید ہے تمہیں پسند آئے گا۔ اس کے بعد میں نے گفتگو کا موضوع بدلا اور ہم دیر تک پرانی یادیں تازہ کرتے رہے۔ میں نے سامان سمیٹا اور اس سے کہا، یار امی ابو اور چھوٹے کو بلا لو تاکہ میں ان سے مل کر روانہ ہو جاؤں۔ فیروز نے کہا، وہ تو صرف رات کو ہی آئیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ہوا میں گھومنے لگا۔ میں اس کو خداحافظ کہہ کر حویلی سے باہر نکل آیا۔ اسٹیشن پہنچا تو اسٹیشن ماسٹر حقہ پیتے ہوئے بولا، جناب میں ابھی کارڈ کو بھیجنے ہی والا تھا کہ وہ آپ کو لے آئے کیونکہ ٹرین آنے ہی والی ہے۔ میں نے کہا، تمہارا شکریہ مگر میں خود ہی آ گیا ہوں۔ گارڈ نے کہا، جناب فیروز صاحب آپ کیسے ہیں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیوں انہیں کیا ہوا ہے؟ وہ تو بالکل ٹھیک ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش ہیں۔ ویسے اس کے والدین کافی خوش اخلاق اور ملنسار ہیں۔ میری بات سن کر دونوں مجھے ایسے ہی گھومنے لگے جیسے میں پاگل ہوں۔ اسٹیشن ماسٹر حقہ چھوڑ کر میرے قریب آ گیا۔ اتنے میں ٹرین بھی اسٹیشن کی طرف آنے لگی۔ اس نے میرے قریب آ کر کہا، کیا کہا آپ نے، اس کے والدین ملے تھے آپ سے؟ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں، انہوں نے میری بہت اچھی میزبانی کی اور بہت شفقت سے پیش آئے۔ گارڈ یہ سب سن کر کانپنے لگا۔ ٹرین اسٹیشن پر رک چکی تھی۔ اس کا کنڈکٹر میرا سامان ڈبے میں لے گیا۔ میں بھی آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ اسٹیشن ماسٹر میرے قریب آیا اور کہا، جناب شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ چودھری اجمل، ان کی بیوی اور چھوٹے بیٹے باسط کا آج سے 7 ماہ پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ ان سب کو چیچک کا مرض لگ گیا تھا۔ اس وقت فیروز صاحب پڑھائی مکمل کر رہے تھے۔ انہوں نے فیروز کو بلوانے کی بہت کوشش کی
مگر ان سے رابطہ نہ ہو پایا۔ فیروز صاحب ان کے انتقال کے چند دن بعد ہی اپنی پڑھائی مکمل کر کے واپس لوٹ آئے تھے۔ تب سے انہوں نے خود کو گھر میں بند کر لیا ہے۔ رات کے وقت تو کوئی بھی ان کے گھر نہیں جاتا، کیونکہ عجیب و غریب باتیں جو گردش کرتی ہیں، جیسے کہ آپ۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا، مگر انجن نے سیٹی بجائی اور میرا تو یہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں نے وہ ڈبہ کھولا جو اس کی والدہ نے دیا تھا۔ اس میں ایک خوبصورت گھڑی تھی۔ جی چاہا کہ اسے باہر پھینک دوں، مگر کسی انجانے احساس نے ایسا کرنے سے روک دیا۔ آج بھی جب میں اس گھڑی کو دیکھتا ہوں تو خوف کی لہر میرے اندر دوڑ جاتی ہے۔ آپ کو کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔